کی گلیوں میں جب چلتے تو کسی بڑے سے بڑے بہادر کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ عمر فاروق کے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے۔ حضرت عمر فاروق نے جب اسلام قبول کیا تو پورے کا پورا عرب اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا، اور حضرت عمر فاروق نے دیکھا کہ مسلمان حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر میں دبے دبے اپنی عبادتوں کو اللہ کے سامنے ادا کر رہے تھے۔ نماز جو پہلے طریقے پر ادا کی جاتی تھی وہ نماز اکیلے کمرے میں بند کمرے میں ادا کر رہے تھے، لیکن حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو مسلمانوں نے کہا کہ یہ نماز ہم ادا کر رہے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جب نماز تم ادا کر رہے ہو اور یہ بھی برحق ہے کہ ہمارا اسلام سچا ہے، ہمارا دین سچا ہے، تو کیوں نہ ہم براہ راست اللہ کے گھر کے سامنے کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر نماز ادا کریں۔ صحابہ کی ہمت نہ ہوئی، لیکن حضرت عمر فاروق اس لشکر کے سپہ سالار بن کر، اس جماعت کے سپہ سالار بن کر، روایتوں کے اندر ہے کہ 40 افراد موجود تھے، 40 مسلمان اس وقت تک ہوئے تھے۔ حضرت عمر فاروق 40 افراد کو اپنے ہمراہ لیے اپنے ساتھ یہ کعبۃ اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہے، اگر کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرنا چاہے تو وہ آئے اور آ کے مسلمانوں کو کعبے کے سامنے نماز پڑھنے سے روک کر دے گا۔ کسی کے اندر ہمت نہ ہوگی عمر فاروق کو دیکھ کر۔ ایسا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے ذریعے اللہ نے اسلام کو پروان چڑھایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ، عمرین میں سے 2 عمروں میں سے کسی ایک عمر کے ذریعے اسلام کو عزت بخش۔ تو اللہ تعالیٰ نے عمرین سے مراد حضرت عمر بن خطاب، دوسرا تھا عمر جس کو ابو جہل کہا جاتا تھا، اس کا نام بھی عمر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو اسلام کے لیے قبول فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اسلام کی شان تھی، حضرت عمر فاروق اسلام کی عزت تھے۔ آپ کے ذریعے مورخین نے لکھا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تقریباً پوری دنیا تک حضرت عمر فاروق کی حکومت رہی۔ اسلام حضرت عمر فاروق کے زور خلافت میں دنیا کے چپے چپے میں، دنیا کے کونے کونے میں پہنچا۔ یہ حضرات صحابہ کی قربانیاں، یہ حضرات صحابہ کا پہاڑوں سے زیادہ اونچا، پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان تھا کہ جس ایمان کی بنیاد پر، جس ایمان کی بنیاد پر آج میں اور آپ اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں۔ اگر صحابہ نے اپنی ہمت ہار دی ہوتی، اگر صحابہ اس ایمان کو لے کر کھڑے نہ ہوتے تو میں اور آپ کسی غیروں کے گھروں میں ان کی گندگیاں کو ہم صاف کر رہے ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر تشریف لانا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا اس دنیا کے اندر رہنا اور تکالیفوں کو برداشت کرنا ہمیں اس بات کا سبق دیتا ہے کہ تکلیفیں جتنی بھی آئیں اس دنیا میں، پریشانیاں لاکھ بھی آئیں اس دنیا میں، مصیبتیں لاکھ بھی آئیں، لیکن ایمان پر ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، جو لوگ اللہ کے ایک ہونے کا ایمان رکھتے ہیں، اللہ کو ایک مان کر اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، ثم استقاموا، استقامت کا مظاہرہ کرتے ہیں، کبھی ہواؤں کے جھونکوں سے اپنے ایمان کو نہیں جھلاتے، ہواؤں کے جھونکوں سے وہ ہلتے نہیں، کسی کا حکم یا کس دنیا کی آسائشیں، دنیا کا آرام، دنیا کی مال و دولت ان کے ایمان میں بال باریک برابر کی کمی نہیں لاتی۔ تو ایسے ایمان والوں کے لیے اللہ نے خوشخبری سنائی، تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا، کہ ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ جس دن ہر کوئی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگا، ہر کوئی پریشانی کے عالم میں ہوگا، انسان مسلمان تو مسلمان، عام مسلمان تو مسلمان، حضرات انبیاء بھی نفسی نفسی کے عالم میں ہوگے۔ تو ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ خوشخبری سناتا ہے جو ایمان پر استقامت کے ساتھ رہتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، کہ جس دن رسوائی کا دن ہوگا، جس دن بدلے کا دن ہوگا، جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جباریت کے ساتھ، اپنی قہاریت کے ساتھ عرش پر مستوی ہوگا، اللہ تعالیٰ اچھوں کے ساتھ اچھائی کا فیصلہ کرنے پر بروں کے ساتھ برائی کا فیصلہ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہوگا۔ وہ ایسا دن ہوگا کہ لا تسریم، اور ایسا دن ہوگا کہ لا ظلم
کہ جس میں رتی برابر کسی پر ظلم نہیں کیا جائے گا، کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، کہ رائی کے دانے کے برابر بھی کسی پر رتی برابر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس دن اللہ تبارک و تعالی جب عرش پر مستوی ہوگا تو ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں پر، ایمان پر ڈٹے رہنے والوں کے لیے اللہ نے فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون۔ دنیا میں ہزاروں مذہب پائے جاتے ہیں، دنیا میں ہزاروں قسم کے افراد پائے جاتے ہیں، دنیا میں آپ دیکھیں تو کوئی رسولوں کا منکر ہمیں نظر آئے گا، کوئی اللہ کے قرآن کا منکر نظر آئے گا، کوئی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا منکر ہمیں ملے گا، کوئی فلاں کا منکر، کوئی فلاں کا منکر، کوئی یہاں تک کہ اللہ کا منکر بھی ہمیں مل جائے گا۔ اور ایک ایسا مذہب بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے جو کہتا ہے کہ دنیا خود بخود بن گئی، زمین کو بنانے والا کوئی نہیں، آسمان کو بنانے والا کوئی نہیں، روزی اس کے مقدر کی وہ کماتا ہے وہ کھاتا ہے، روزی دینے والا کوئی نہیں، بارش برسانے والا کوئی نہیں، یعنی کسی کو خدا نہ ماننے والا بھی دنیا کے اندر پایا جاتا ہے۔ لیکن جس مذہب کا بھی دنیا میں پایا جائے، ہر مذہب کا، کسی بھی مذہب کا، وہ ہر مذہب کا ماننے والا موت کی حقیقت سے انکار نہیں کر سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھ کر رہی ہے۔ جب موت آئے گی، جب موت کا یقین ہمیں ہو جائے، موت کا یقین ہمیں ہے، لیکن ہمارے اور غیروں کے درمیان فرق یہ، غیروں کا یہ ایمان ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھنا نہیں ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے۔ جو موت کے بعد باس بادل موت کا منکر ہوگا وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، وہ کافر ہو جائے گا۔ موت کے بعد کی زندگی کا انکار کرنے والا، کیونکہ موت کے بعد ہی وہ زندگی ہوگی، ایک عالم برزخ جو قبر کے اندر جب تک انسان رہے گا وہ عالم برزخ کہلاتا ہے۔ پھر جب قیامت کا دن ہوگا، حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، قیامت کا منظر، قیامت کا میدان جب قائم کیا جائے گا تو وہ ہوگا باس بادل موت کا دن، یعنی دوبارہ زندہ اٹھائے جانے کا دن۔ قم باذن اللہ کہا جائے گا، اللہ کے بندے اللہ کے حکم سے اٹھ کر اس میدان میں جمع ہوتے جائیں گے۔ اور وہ کون سا دن ہوگا؟ مالک یوم الدین، وہ روز جزا کا مالک ہے، یعنی روز جزا، جزا کا دن ہے، سزا کا دن ہے، جس دن اللہ تبارک و تعالی فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، اگر کسی نے کسی پہاڑ کے پیچھے بھی کوئی نیکی کی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے سامنے لا کر رکھ دے گا، اس نیکی کو بھی وہ دیکھے گا۔ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، اندھیری رات میں اندھیرے کمرے کے اندر رہ کر معمولی سی بھی غلطی کی، جس غلطی کو کر کر وہ بھول بھی گیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس غلطی کو اس کے سامنے لا کر رکھ دے گا۔ آج ہمارا معاشرہ گناہوں کی دلدل کی طرف جا رہا ہے، آج ہمارا معاشرہ گناہوں کی لذتوں کے اندر ڈوبا ہوا ہے، کہ جس کی وجہ سے مسلمان گناہوں کے اندر لگا ہوا ہے، اور مسلمانوں کا دشمن مسلمانوں کی ہستی کو مٹانے پر لگا ہوا ہے۔ مسلمانوں کو مسلمانوں کی ہستی مٹ رہی ہے، اس کا کوئی احساس نہیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر پڑھیں، جب جب کسی بھی قوم پر زوال آیا، جب جب کسی بھی قوم کا زوال، کسی بھی قوم کی بربادی ہوئی، وہ کس بنا پر ہوئی؟ ان کے خدا کی عبادت چھوڑنے کی بنا پر، ان کے احکامات کی نافرمانی کرنے کی بنا پر، رسول کی رسالت کا اپنے افعال سے انکار کرنے کی بنا پر۔ اقوال سے تو کوئی انکار نہیں کرتا، کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ میں محمد بن ربی نہیں مانتا، ہر مسلمان یہ کہتا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا نبی، آخری نبی مانتا ہوں، لیکن صرف ماننے پر اکتفا کر لینا یہ کافی نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مطہرہ پر زندگی میں عمل کرنا، آپ کی زندگی کو، آپ کی شریعت کو اپنانا، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی کا مشغلہ بنانا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اگر ہم نے اس کو فراموش کر دیا، ہم نے چھوڑ دیا، تو دیکھیں کہ ہماری حالت کہاں گزر گئی۔ ہماری مساجد پر حملے کیے جا رہے ہیں، ایک بڑی مسجد سالوں سے اس کا مسئلہ چل رہا تھا، اس کو غیروں کے قبضے میں دے دیا گیا، پھر دوسری مسجد کا مسئلہ آیا، گیانوا کی مسجد، اس مسجد کو بھی غیروں کے حوالے کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جگہ جگہ ظلم و تشدد کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کا سفر کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ 3-4 دن قبل ٹرین میں چلتے ہوئے گاڑی میں ایک آفیسر نے، ایک پولیس انسپکٹر نے 3 مسلمانوں کا قتل کر دیا، ان کو شہید کر دیا۔
ایک سفر کرنا مسلمانوں کا کتنا مشکل ہوتا جا رہا ہے. ظلم و تشدد منی پور کے اندر مذمت کرنی چاہیے ایسے واقعات کو. جن لوگوں کو سوشل میڈیا پر زیادہ تصرف ہے، سوشل میڈیا پر زیادہ علم ہے، جس سے وہ کام کر سکتے ہیں، تو اس کی ان کی مذمت اور ان کی برائی بیان کرنی چاہیے، ان کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے. تقریباً 3 مہینوں سے ان کو ظلم و تشدد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور اس ظلم کے دبدبے کے وہ اندر دبے ہوئے ہیں، کوئی ان کے خلاف آواز اٹھانے والا. سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، سب اپنے اپنے الیکشن میں، یہاں تک کہ معمولی سے کونسلر سے لے کر پورے ملک کا وزیر اعظم تک اس کی کوئی پڑی نہیں. وہی تشدد دوسرے ملک میں، دوسرے شہر میں پھر شروع ہو گیا. وہاں پر ظلم و تشدد، مسلمانوں پر بمباری، وہاں پر مسجد کو جلا دیا گیا. اگر آپ اخباروں سے واقف ہیں تو آپ نے ان باتوں کی تصدیق کریں کہ مسلمانوں پر اور مظلوموں پر کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے. یہ تمام تر واقعات جو ہو رہے ہیں صرف اور صرف اسی بنیاد پر کہ زمین پر رہنے والا مسلمان اللہ کو مان کر اللہ کی نہیں مان رہا. اللہ نے فرمایا ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتى یغیروا ما بانفسهم. کیسی چیزوں کو ہم نے ہمارے زمانے میں دیکھ لیا، بڑے بڑے ظالموں کو ہم نے دیکھ لیا. اس دور میں جو فرعون کا نام ہم نے سنا تھا، اس دور میں ہم نے فرعون کو دیکھ لیا. ابو جہل کو ہم نے سنا تھا، اس زمانے کے ابو جہل کو ہم نے دیکھ لیا. ابو لہب کے بارے میں ہم نے سنا تھا، اس زمانے کے ابو لہب کو ہم نے دیکھ لیا. کیسے نمرود کے بارے میں سنا تھا، شداد کے بارے میں سنا تھا، اس زمانے کے نمرود اور شداد کو بھی ہم نے دیکھ لیا. ہماری آنکھوں نے ہمارے اس زمانے میں کیسی تاریخ کو ہمارے سامنے لا کر دوہرا کر رکھ دیا. لیکن پھر بھی اگر مسلمان اللہ کی وحدانیت کو چھوڑ کر اللہ کے احکامات کو بجا لانے کے بجائے غیروں کے طریقوں کو اپنا بنانا اور ہماری معاشی حالت کو خستہ بنا دینا اور ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے اور دنیاوی تعلیم سے دور رکھنا، یہی ہماری کمزوری اور یہی ہمارے دلدل میں پھنسنے کا سبب اور زمین ہے. ہم ہمارے بچوں کو دنیا کی تعلیم میں اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، لیکن اخروی تعلیم میں ہم اپنے بچوں کو 0 نمبر 0 نمبر پر لا کر کھڑا کرتے ہیں. اگر ہمارے علاقے میں کوئی اسکول ہے، وہاں جا کر جائزہ لیں. اگر 10 اسکول ہو تو ہر اسکول میں 300 400 بچے آپ کو پڑھتے نظر آئیں گے. لیکن اگر علاقے میں 2-3 مساجد کے اندر مکتب چل رہا ہو تو وہاں پر دین کی تعلیم دلانے والے 50 100 150 بچے نظر آنے آئیں گے. وجہ اس کی کیا ہے کہ ہمارے اندر دنیا کی وقار ہے، مال کی محبت ہے، دنیا کی عزت کی محبت ہے، دنیا کی اعلیٰ ڈگریوں کی محبت ہے، دنیا کے پیسے کمانے کی لالچ ہمارے اندر بھری ہوئی ہے. لیکن اللہ کو خوش کرنے کی، نبی کے دین پر عمل کرنے کی، نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کی نہ ہمارے اندر کوئی جذبہ ہے، نہ ہم اس جذبے کو اپنے بچوں کے اندر آگے بڑھانا چاہتے ہیں. اس لیے میرے دوستو، یہ وہ زمانہ نہیں کہ جس زمانے میں ہمارے باپ داداؤں نے غفلت بھری زندگی گزاری، جا کر فلاں کو مکتب میں چھوڑا، وہ ڈر کر بھاگ کر آ گیا تو اس کو ایسی ہی زندگی گزارنے کے لیے چھوڑ دیا. لیکن آج کا موقع ہمارے بچوں کو دینی تعلیم سے آراستہ کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا ایک سانس اندر جانے کے بعد اس کو باہر نکالنا ضروری ہے. ایک سانس جب اندر چلی گئی، اگر کوئی بندہ اس کو باہر نہ نکالے تو وہ دنیا سے باہر چلا جاتا ہے. اس سے زیادہ ضروری ہے ہمیں اپنے بچوں کی ایمان کی فکر کرنا، دینی تعلیم کی فکر کرنا، ہمارے بچوں کی اور خود کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کی کوشش کرنا، حلال کمانے کی کوشش. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک دستور بھی ہے کہ جو بندہ پیسے خوب کمائے لیکن حرام کاری اس کے اندر مل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کی برکتوں کا خاتمہ کر دیتا ہے، عبادتوں کے اندر لذت ختم ہو جاتی ہے. آج ہم نماز پڑھتے ہیں، اگر امام مسجد کا 10 منٹ کے بجائے 15-20 منٹ اگر نماز پڑھا دے تو امام کو ترچھی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے کہ کیا امام صاحب آج آپ نے لمبی نماز پڑھا دی، کیا قصہ ہوا. امام صاحب کو الگ نظروں سے دیکھا جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں وقت کا اندازہ تھا، اللہ کی محبت کا ہمیں اندازہ نہیں ہوا. نماز اللہ کی محبت کو چکنے کا ایک ذریعہ تھا، اللہ کی محبت کو محسوس کرنے کا ذریعہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر جب اللہ کے یہاں گئے تھے اور جا کر جب نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تو صحابہ کا دل جو ایک تو خوشی کے عالم میں تھے کہ اللہ کے نبی اللہ کے دربار میں حاضر ہوئے، ہمارے لیے نمازوں کا تحفہ لے کر آئے. لیکن ایک طرح کا غم تھا کہ ہمیں معراج کا سفر نہیں ہوا، کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ تمہیں غم کرنے کی
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ الصلاۃ معراج المؤمن، نماز مومن کا معراج ہے۔ جو بندہ نماز میں کھڑے ہو کر اللہ کا تصور کرے تو گویا وہ اللہ سے کلام کرنے والا شمار کیا جائے۔ ہماری نمازیں کیا ایسی ہیں؟ نماز کے اندر کھڑے ہو کر غفلت کی فکروں میں ہم لگے رہتے ہیں۔ ایک ہفتہ 2 ہفتے پہلے کی بات میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں۔ نماز عشاء غالباً چل رہی تھی، 3 رکعت نماز پڑھا دی گئی، نماز پر سلام پھیر دیا گیا۔ تقریباً مسجد کے اندر 50 سے 60 افراد موجود تھے، 50 سے 60 افراد موجود تھے۔ کسی نے بھی نماز کے 3 رکعت ہونے کا لقمہ نہیں دیا۔ نماز کے بعد ایک بندے نے کہا تو اس بندے کی بات پر سب لوگ تصدیق کرتے گئے۔ حالانکہ مسئلہ یہ کہ نماز میں امام سے کہنا، نماز کی امام سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، یعنی 3 کے بجائے 4 کے بجائے 5 پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، 4 پڑھنے کے بجائے 3 پڑھ کر بیٹھ جائے، کوئی بھی ایسی غلطی کہ جو نماز کے لیے مفسد ہے، مفسد صلاۃ ہے، جس سے نماز مکمل نہیں ہو پاتی، تو پیچھے مقتدیوں کے لیے حکم ہے کہ وہ اللہ اکبر یا سبحان اللہ کے ذریعے امام کو یاد دلا دیں۔ لیکن 50-60 افراد کی نمازیں ہماری ایسی تھی کہ ایک بندہ بھی دوران نماز کے لقمہ دینے کی ہمت نہ کر سکے، کیونکہ ہر ایک کو یقین نہیں تھا کہ 3 ہوئے ہیں 4 ہوئے ہیں، ان کو خود اپنی نمازوں پڑھی تھی۔ اگر ہماری نمازیں ایسی ہیں تو ایسی نمازوں سے اللہ تعالیٰ کہاں سے خوش ہوتا ہے؟ کہاں سے اللہ تعالیٰ کی مدد شامل حال ہوتی ہے؟ ہمارے اعمال، ہمارے مالوں کے اندر اگر سود کا پیسہ ملا ہوا، حرام کا پیسہ ملا ہوا، کسی کا غبن کیا ہوا پیسہ ملا ہوا، بہنوں کے مال کو لوٹا ہوا پیسہ ملا ہوا، ماں باپ کی دولتوں کو بہنوں کو عطا نہ کر کر یا چھوٹے بھائیوں کو نہ دے کر اگر اس مال کو لوٹ کر کوئی بندہ کھا کر اپنے مال میں اضافہ کر رہا ہے تو وہ مال اس کے پیٹ میں داخل ہو کر کہاں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اس کو مزہ آئے؟ آج ہماری عبادتوں میں لذت ختم ہو گئی، مزہ ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہی کہ ہمارا پیٹ حرام لقمے کا اجل ہے، حرام لقمے کا اڈا بنا ہوا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا جو بندہ اپنے پیٹ میں حرام غذا کو داخل کرتا ہے تو گویا وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے۔